اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم دو طرح سے کی ہے۔ کچھ وہ انسان ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں۔ جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں ان کو آخرت میں جہنم میں بھیجا جائے گا، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جنت کی حور بھی ہے، اور ہر آدمی کی حوروں کی سردار اس کی دنیا کی بیوی ہوگی، مگر حوروں کی سردار جس کو لابا کہتے ہیں وہ کسے ملے گی؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ شب معراج کی رات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون رو رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک حور رو رہی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس حور سے فرمانے لگے کہ اے حور، تم نے اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج آسمانوں پر سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور تو ہے کہ رو رہی ہے، اور تو نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس حور نے عرض کی کہ میں نے اپنا یہ حال اس لیے بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں، اور پھر میں اپنا حال دل خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ پس جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے اور حور کی یہ بات رسول خدا کو بتائی، تو رسول خدا نے اجازت دے دی۔ پھر وہ حور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جنت کی حوروں کی سردار بنایا ہے، اور میں حسن و جمال کی ملکہ ہوں۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ رسول خدا نے فرمایا اے حور، پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے اللہ، تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ اب میری ایک خواہش ہے، اسے بھی پورا کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا؟ پس اللہ نے میری دعا قبول کی اور رحمتوں کا دریا جوش میں آیا، اور میری التجا قبول ہوئی، اور حکم ہوا کہ اے سرداران حور، جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک تجھے نظر آ جائے گی۔ بس پھر وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب میں دیوانہ وار آئینہ کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں، تو جو ہی نگاہیں آئینہ پر پڑیں، دل پر ایک بجلی سی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس دن سے آج تک بے چین ہوں اور غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حور، ذرا اس شخص کی جھلک تو بتا۔ تو وہ حور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا ایک اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا گیا، اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی جس کا تصور ہی میرے دل کو تڑپا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ حور، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس نے عرض کی کہ سر سے پاؤں تک مجسمہ سیاہی، اس کے موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، تنگ و باریک پیشانی ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ بس جیسے ہی حور نے اپنے جنت کے ساتھی کے بارے میں رسول خدا کو بتانا شروع کیا، تو بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے،
ایک عاشق رسول کا سراپا، ایک وفادار، ایک گوہر کو پا کر اپنی خوش نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو، رو رہی ہو۔ تجھے معلوم نہیں بلال میرا عاشق صادق ہے، میں نے اسے اپنے پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخساروں پر دل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس عشق کی ہی وجہ سے ہر آسائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کرے اور قبول ہی نہ کرے۔ بس رسول خدا کا یہ فرمان سن کر شوق اضطراب کی وجہ سے وہ حور چیخ اٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میری معذرت قبول فرمائیے، میرا غم اور شکوہ شکایات جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق صادق میرے حصے میں آیا۔ رسول خدا نے اس حور کی معذرت کو قبول کیا اور دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مردوں کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ جب پوچھا گیا کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہے جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن و سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطرتی طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری و محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رکھتی ہیں اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہیں کہ ان تمام باتوں کی نسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کر کے جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔